دیر جناب سید ذیشان فاضل صاحب آج ہمارے اس خاص ایپیسوڈ کے انتہائی خاص مہمان ہیں۔ ذیشان صاحب اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں جنہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں بہت ہی اہم رول نبھایا ہے، جنہوں نے اردو کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور جنہوں نے اپنے خون جگر سے اردو کی سچائی کی ہے۔ بالی ووڈ کی اہم شخصیات کے ساتھ مل کر سید ذیشان فاضل نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ تاریخ کا ایک علیحدہ اور سنہرا باب ہے۔ البتہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک و بیرون ملک اردو برادری کے لیے آج سید ذیشان فاضل صاحب اور ان کی خدمات مشعل راہ ہیں۔ ہماری اور ادب نامہ کے چاہنے والوں کی یہ خوش نصیبی کہ آج سید ذیشان فاضل صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ذیشان فاضل صاحب، آپ نے ادب نامہ کے ناظرین کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ کلیم صاحب۔ ذیشان فاضل صاحب، آپ نے اردو زبان و ادب کی نشیب و فراز کے کئی ادوار دیکھے ہیں۔ دہلی اور لکھنؤ میں جب اردو اپنے شباب پر تھی اس دور کا بھی لطف اٹھایا ہے، اور اس کے بعد گزشتہ 3 دہائیوں سے جو تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بھی آپ گواہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اردو زبان و ادب کی موجودہ صورتحال کیسی ہے؟ موجودہ صورتحال کا جائزہ جب ہم لیتے ہیں تو نثر کی جو صورتحال ہے جی وہ اچھی ہے، اچھا، کیونکہ اس میدان میں جو طلباء آئے اور جنہوں نے کام کیا، ریسرچ کا کام کیا اور اچھے اساتذہ کے انڈر کام کیا، جی، اور ان اساتذہ نے ایسی پود اور ایسی نسل کے ساتھ کام کیا تھا جو لیجنڈز مانے جاتے تھے۔ جی، مثلاً پروفیسر علی احمد سرور، جنہوں نے ایک نسل تیار کی۔ اب اس نسل نے جب نئی پود کو پڑھانا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اثر تو رہا ہوگا، تو وہ چیز سامنے آ گئی۔ مجھے یاد آ رہا ہے میں 1958 سے اس میدان میں ہوں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا، 6 سال کا تھا، تو میں آل انڈیا لیول کے مشاعرے اٹینڈ کیا کرتا تھا، جن میں خمار بارہ بنکوی، جس میں فراق گورکھپوری، جس میں پروفیسر علی احمد سرور، جس میں کافی لوگ جس میں شرکت کیا کرتے تھے، یہاں آیا کرتے تھے۔ ان دنوں ٹورسٹ سینٹر کا ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں مشاعرے منعقد ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ادبی تنظیمیں بھی یہاں آتی تھیں اور سیمینار منعقد کیا کرتی تھیں۔ چونکہ میں بہت چھوٹا تھا، اتنی سمجھ تو تھی نہیں، لیکن ہمارے گھر کا ماحول جو تھا، میرے والد صاحب مرحوم حضرت الحاج فاضل کشمیری، ان کا تو بالکل لگاؤ تھا ادب کے ساتھ بچپن سے ہی، کیونکہ 8ویں جماعت سے ہی وہ شاعری انہوں نے شروع کی تھی۔ تو ہر کے درکان نمک رفت نمک شد، جو چیز نمک کی کان میں چلی جاتی ہے وہ بھی نمک ہو جاتی ہے، تو وہ اثر میں نے قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے دھیرے دھیرے کوشش کی کہ میں اخبارات میں آؤں، میں میڈیا میں آؤں، اور اخبارات اس وقت یہاں کشمیر میں 2-3 اخبار تھے ٹوٹل، جس میں آفتاب، سری نگر ٹائمز، ہمدرد، یہ خدمت، اور اس کے علاوہ ریڈیو ایک ذریعہ تھا، لیکن ریڈیو میں جانا بہت دشوار تھا کیونکہ رسائی نہیں تھی۔ اب میں 1962 میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں بچوں کے پروگرام میں شامل ہو گیا تھا، یہاں سومناتھ سادھو صاحب آنجہانی وہ یہ پروگرام کنڈکٹ کیا کرتے تھے، تو مجھے موقع ملا تھا کہ میں بچوں کے پروگرام میں شرکت کروں۔ تو میں نے پھر اس میں ایک کشمیری نظم پڑھی تھی، اور اس سے میرا حوصلہ جو ہے وہ بہت بلند ہوا، کیونکہ اس وقت ریڈیو کو سننے والے بہت تھے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ برس گزر جانے کے بعد میں نے اخبارات کے لیے لکھنا شروع کیا، اور جب میرے مضامین اخبارات میں آنے لگے تو بہت اچھا لگا، لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت لوگوں میں دلچسپی تھی، لوگ پڑھا کرتے تھے۔ تو میں چھوٹے قسم کے مضامین لکھا کرتا تھا، ان چیزوں پر لکھا کرتا تھا جن پر بہت کم قلم اٹھایا گیا تھا اس وقت۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ باعث بنا میری شہرت کا۔ اور جب میں نے کالج کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ کالج پیریڈ کے دوران ہی میں نے پولیٹیکل فلاسفرز پر ایک لمبی چوڑی سیریز لکھی تھی، جس کو ریڈیو نے نشر کیا تھا، جس میں پلیٹو، ایرسٹوٹل، روسیو، بہت سارے لوگ جن کو میں نے کشمیری میں لکھا۔ اور یہ ایک بہت مشکل عمل تھا کہ کشمیری میں پولیٹیکل فلاسفرز کو، ان کی فلسفی کو بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر میں نے کشمیری میں بھی لکھا، یہاں ایک اخبار نکلتا تھا چمن، اس میں میں نے گاندھین فلسفی پر کافی مضامین لکھے، سماجی برائیوں پر کافی کچھ لکھا۔
اس کے بعد پھر میں نے افسانے لکھنے شروع کر دیے اور میں پڑھا کرتا تھا ان کو، ابن صفی کو پڑھا کرتا تھا، نون بن راشد کو پڑھا، بہت سے لوگوں کو پڑھا کرتا تھا، تو منٹو کو پڑھا کرتا تھا، تو کچھ تو اثر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد پھر میری تحریروں میں بھی وہ جان آ گئی، اور جب میری تحریر اخبار میں آ گئی تو بہت حوصلہ ملا، اور اس وقت اخبار میں چھپنا بہت بڑی بات تھی، یہ نہیں بات تھی کہ آپ کے ہاتھ میں آج فیس بک ہے آپ کچھ بھی لوڈ کر سکتے ہیں، اس وقت دیکھنے والے تھے، یہاں خواجہ ثناء اللہ صاحب مرحوم تھے، یہاں غلام محمد صوفی صاحب تھے، یہاں پریم ناتھ واتل تھے، بہت سارے لوگ جو جانتے تھے ادب کیا ہے، زبان کیا ہے، گرامر کیا ہے، اور ادبی تقاضے کیا ہیں. یہ نہیں آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے جو بھی آج کل دیکھیے کتنی بھیڑ ہو گئی ہے، ایک بھیڑ بڑھ گئی ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے وہ کیا لکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، گرامر کیا ہے، کنسٹرکشن آف سینٹنس کیا ہے. بس اس نے کیمرہ خرید لیا، اس کے بعد چوراہے پر کھڑا ہو گیا تو لو جی میں جرنلسٹ بن گیا. جی کلیم صاحب. شہرت بھی بہت ہلکی ہو گئی، بہت آسانی سے لوگوں کو شہرت بھی راتوں رات مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی دینے والے بھی ویسے ہی لوگ ہیں، سپورٹ کرنے والے بھی ویسے ہی لوگ ہیں جن کی بنیادی کمزور ہے. خیر ذیشان فائز صاحب، اب نئی نسل کی طرف آپ اشارے میں چلے آئے ہیں تو ہم اسی کی طرف آتے ہیں. ایک اردو برادری کا ایک طبقہ یہ ہے جو مانتا ہے کہ نئی نسل اردو سے دور ہو چکی ہے، والدین اپنے بچوں کو اردو پڑھانا نہیں چاہتے، جبکہ ایک طبقہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ اردو سے نئی نسل دور ہو چکی ہے؟ اگر ہاں تو پھر اسباب کیا ہے؟ نہیں، میں اتفاق نہیں کرتا اس بات کے ساتھ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئی نسل اردو سے دور ہو گئی ہے. اردو ایک بین الاقوامی زبان ہے. جی، اردو کا ذخیرہ آپ دنیا کی لائبریریز میں دیکھیے، اور جس زبان کے چلانے والے کیا گورکھپوری جیسے لوگ ہوں، علی احمد سرور جیسے لوگ ہوں، ساحر جیسے لوگ ہوں، وہ زبان مر نہیں سکتی. آپ کچھ بھی کیجئے، اردو ہے. ہندوستان میں بھی اردو ہی چلتی ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ آپ کیا مغل اعظم کو یا پاکیزہ کو کیا آپ ہندی فلم کہیں گے؟ یہ نہیں کہہ سکتے آپ. اور یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، آپ کسی بات سے انحراف نہیں کر سکتے. اردو ایک زبردست زبان ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور اردو میں آج بھی لوگ لکھتے ہیں. آپ اگر یہ تخمینہ لگائیے کہ ہر سال اردو میں کتنی کتابیں چھپتی ہیں، اور یہ بین الاقوامی زبان ہے. یہ ایک ملک کی زبان نہیں ہے کہ ایک ملک میں بولی جاتی ہے، یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے جس کو پوری دنیا میں بولا جاتا ہے. جی سید ذیشان صاحب، کتابیں چھپتی ہیں، بکتی ہیں یا نہیں بکتی، اس کا سوال میں بعد میں ضرور آپ سے پوچھوں گا، لیکن ابھی آپ نے جن بزرگوں کی طرف اشارہ کیا، ان بزرگوں نے جو کچھ آپ لوگوں کو دیا، آپ آج اس صف میں شامل ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آنے والی نسلوں تک اردو کو اسی صورت میں یا اس سے مزید توانائی کے ساتھ پہنچائے. کیا آپ ایماندارانہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نسل نے ہماری نسل تک اردو کو اسی صورت میں پہنچایا ہے، اسی توانائی کے ساتھ پہنچایا ہے جس توانائی کے ساتھ پہلے کے آپ سے پرانی نسلوں نے یا بزرگوں نے، چاہے وہ میر تقی میر کا دور رہا ہو یا اس کے بعد سردار علی جعفری کا دور رہا ہو یا پھر دیگر جو ادبا گزرے ہیں پریم چند کے علاوہ دوسرے بھی، ان لوگوں نے جس طرح سے اردو کو آپ تک پہنچایا، ان کے بعد کی نسلوں نے آپ تک پہنچایا، کیا آپ کی نسل نے یا آپ نے کوشش کی کہ اسی انداز میں، اسی ایمانداری کے ساتھ، اسی توانائی کے ساتھ اردو کو نئی نسل تک پہنچایا جائے؟ دیکھیے آج کل ہوا کیا ہے، آج کل گروپزم ہوا ہے. جی، یہ گروپزم پہلے نہیں تھا. کرشن چند کے زمانے میں گروپزم نہیں تھا، ساحر کے زمانے میں گروپزم نہیں تھا، ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا تھا. آج کل چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہو گئی ہیں. آپ آج کل دیکھیے فیس بک پر گروپ ہو گئے ہیں، آپ میری چیز پسند کرو، میں آپ کی چیز پسند کروں گا. جی، اگر وہ چیز قابل تعریف بھی نہیں ہوگی اس کے لیے بھی آپ کو 100 لائکس ملیں گی، لیکن جو چیز جوہر جو آپ نے ڈسپلے کی ہوگی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. آپ دیکھیے کوئی آئے کریم آپ لوڈ کیجئے فیس بک پر، آپ نے صرف آمین لکھنا ہے. آمین لکھنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے، لیکن بکواس کرنے کے لیے ضرور تیار ہے. میری ٹوپی کا رنگ بتائیے کیسا ہے، آپ دیکھیے کتنے اس کے جواب آئیں گے. یہ بڑا سب سے بڑی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ ایک گروپزم ہو گیا ہے. اس کے ایک گروپ تیار ہو گیا ہے جو صرف اپنے لوگوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، اپنے لوگوں کو لکھنے کے لیے. عام سی چیز تو آتی ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی بڑے 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 فنکار کی کوئی بھی
ایسی نایاب چیز آپ ڈالیے, اس کے بعد دیکھیں گے کوئی ریٹ نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں لکھ سکتا اس پر. اور لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس کو نالج بھی نہیں ہے. جی لکھے گا کیا؟ صحیح بات. نالج ہوگی تو لکھے گا. آپ خیام کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ آپ غنی کشمیری اتنا بڑا شاعر ہے, اتنا بڑا شاعر جس کے سامنے ایران نے بھی اپنا سر تسلیم خم کیا ہے. کیا غنی کشمیری کے بارے میں کوئی کام ہو رہا ہے؟ علی جواد زیدی نے بہت برس پہلے یہاں جب وہ اکیڈمی کے صدر تھے تھوڑا سا کام کیا تھا. اس کے بعد مجھے بتائیے غنی کشمیری, ابھی حال ہی میں نے غنی پر کچھ کام کروایا ہے اپنے اس گلنار میگزین میں. جی کیونکہ غنی کو سمجھنے کے لیے آدمی چاہیے, اس کو پڑھنا پڑے گا, سارے لوازمات کو سمجھنا پڑے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں لوگ اس چیز پر قلم اٹھاتے ہیں جس کے لیے آپ کو 50 آرٹیکلز دنیا بھر کی کتابوں میں ملیں گے. آپ نے یہاں سے 4 لائن اٹھائی, یہاں سے 2 لائن اٹھائی, یہاں سے 1 لائن اٹھائی, آپ نے آرٹیکل کھڑا کر دیا. بامبے فلم انڈسٹری میں کیا ہوا تھا؟ جو بھی کچھ لوگوں کو میں کوٹ کر رہا ہوں, ان کے گروپس تھے, 20 شاعروں کا ایک گروپ تھا, ایک گانے کے لیے 20 شاعر لکھا کرتے تھے. اس کے بعد وہ فائنلی ان کے لیڈر کے پاس پہنچتا تھا اور وہاں سے 2 لفظ یہاں سے اٹھا کے, ایک جملہ یہاں سے اٹھا کے, یہ اس کے بعد وہ پروڈیوسر کو بھیجا جاتا تھا. یہ میرے سامنے ہوا ہے کیونکہ میں بامبے میں رہا ہوں, دلی میں رہا ہوں. میں موسیقی کا ایک زبردست پروگرام سورانجلی کیا کرتا تھا سی پی سی دوردرشن سے, اور محفل بامبے سے کیا کرتا تھا, بامبے دوردرشن سے. میرے ساتھ کافی انہوں نے, ندا فاضلی نے کام کیا میرے ساتھ, حسرت جے پوری نے کام کیا میرے ساتھ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فلموں کے لیے لکھتے تھے, وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے, وہ میرے لیے لکھتے تھے, مجھے معلوم ہے ان کا. تو سب سے بڑی پرابلم گراوٹ کیوں آ گئی؟ آج کا گانا آپ دیکھیے, یہ آپ بتائیے, یہ 100 سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا, آج بھی ہے, کل بھی رہے گا. آج ایسا گانا بنا کے دیجیے آپ جو 60 سال کے بعد چلے. نہیں ممکن نہیں. یہ وادیاں, یہ فضائیں بلا رہی ہیں تمہیں, ساحر کا لکھا ہوا یہ گانا آج بنائیے. پہلے جس دیر بعد چلے گا. آج کہاں سے گانا آتا ہے, کون گاتا ہے, کیسے گاتا ہے؟ ابھی میں نے ایک انٹرویو ابھی دیکھا, یہ راویل کا, جی راہل راویل کا, ڈائریکٹر جو ہیں ایچ ایس راویل کے بیٹے جو ہیں, جنہوں نے میرے محبوب بنائی تھی, اور راہل راویل نے بیتاب ڈائریکٹ کی تھی. اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ گانا کیا بن رہا ہے آج کل, کہاں کٹ ہو رہا ہے, کہاں کیمرہ چلا جاتا ہے, کیوں چلا جاتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں بھی آپ دیکھیے 1973 سے میں دوردرشن کے ساتھ منسلک رہا ہوں. مختلف کم سے کم 8-9 غالباً 10 اسٹیشنز میں, ہندوستان کے 10 اسٹیشنز میں نے کام کیا ہے, اور اعلیٰ پایا کا کام کیا ہے, ہر طرح کا کام کیا ہے. پروگرامز کیے ہیں, ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, میوزک کے پروگرام کیے ہیں, ڈسکشنز کیے ہیں, ڈرامے کیے ہیں, سیریلز کیے ہیں. یورپ میں رہا ہوں DWTV کے ساتھ, وہاں سے ٹرینڈ ہو کے آیا ہوں. اس سے پہلے فلم انسٹیٹیوٹ پونا سے ٹرینڈ ہو کے آیا ہوں. میں نے جو اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے, میں نے جو دیکھا ہے کہ اگر انسان ڈیزرو کرتا ہے واقعی تو اس کو اس کا پھل ملنا چاہیے, لیکن جو آدمی ڈیزرو ہی نہیں کرتا آپ اس کا صحرا باندھتے ہیں. کس لیے؟ نہیں مجھے بتائیے کس لیے آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کرتا کہ حوصلہ شکنی کیجیے, آپ اس کو ایک بڑے میں صبح ایک تصویر دیکھ رہا تھا, یہ جو ہمارے راشٹرپتی تھے محمد رفیع کے ساتھ ان کی ایک تصویر تھی, ذاکر حسین صاحب کی. مجھے ایک زمانہ یاد آ گیا, کیا لوگ ہوا کرتے تھے اور کیا عزت تھی ان ایوارڈز کی, اور کیا شخصیات ہوا کرتی تھی, کیا کلام ہوا کرتا تھا, کیا بات تھی فراق گورکھپوری میں, کیا بات تھی ساحر میں, کیا بات تھی یہ ہمارے سردار علی جعفری صاحب ہیں, جگناتھ آزاد, یہ بڑے محمد حسن صاحب, سٹالوارٹس. ہم نے ان کی صحبت میں رہ کے ان کے زیر سایہ زیر قدم کچھ سیکھا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سب کچھ سیکھا, لیکن کچھ سیکھا ہے. میں نے پہلی کوشش کی تھی 1981 میں, جی بڑی مشکل سے میں نے ایک کتاب اپنی چھاپی کشمیری میں, کائنات اس کا نام تھا, سائنسی مضامین پر کتاب. میرے پاس پیسہ نہیں تھا, شوق اس قدر تھا, جنون اس قدر تھا, میں نے قرضہ اٹھایا, بینک سے لون لیا, کتاب چھاپی دلی میں آف سیٹ میں. 1981 میں آف سیٹ پر کتاب چھاپنا ایک بہت بڑی چیز مانی جاتی تھی. اس کے بعد پھر سلسبیل, دواں سورج, اس کے بعد فلیش بیک, اس کے بعد اردو میں بھی, کشمیری میں بھی, اور انگریزی میں. آج تک کم سے کم 12-13 کتابیں میں چھاپ چکا ہوں.
بکی ہیں کتابیں, کئی کئی کتابوں کے تو 2 ایڈیشن, آج تک 3 ایڈیشن آ گئے. ایک بہت بڑا میں نے کام کیا, میں نے کشمیر میں جموں کا اور لداخ کا ایک انسائکلوپیڈیا بنایا. دیٹ از دا فرسٹ ہو از ہو کمپریہنسو ہو از ہو آف جموں کشمیر اینڈ لداخ. یہاں کے اسٹالورٹس کے بارے میں ایک کتاب میں نے لکھی ہے جو بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے ڈاکٹر کرن سنگھ نے ایک دن کہا ذیشان, لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں لیکن تم نے یہ کام لوگوں کے لیے کیا. آج یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی اس میں سے جو 100 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت پڑے گی. آپ اس کا پروفائل دیکھیے, آپ کو ہر ایک چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی. اور مجھے کوئی اس میں کوئی پیسہ کہیں سے نہیں ملا, کوئی ادارہ میرے پیچھے نہیں تھا. میں ابھی یہ گلنار کر رہا ہوں, مجھے کوئی اس کے لیے کوئی معاونت نہیں ملتی, مجھے کوئی اس کا کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہے کہیں سے. یہ اپنی جیب سے کر رہا ہوں, شوق کے لیے کر رہا ہوں. اور اچھے ادیبوں کو جگہ دے رہا ہوں, مانے ہوئے ادیبوں کو جگہ دے رہا ہوں, ان سے لکھوا رہا ہوں. منت سماجت کر کے بھی بارہا لکھوا چکا ہوں, اور ایسے لوگوں کے بارے میں لکھوا رہا ہوں. میں سومناتھ سادھو کے بارے میں نے لکھوایا, پشکر بھان کے بارے میں نے لکھوایا, غنی کشمیری کے بارے میں لکھوایا میں نے, اسی طرح شیخ العالم کے بارے میں نے لکھوایا. لوگ لکھ رہے ہیں اور میں ان کو چھاپ رہا ہوں. یہ بڑی کامیابی کے ساتھ رسالہ چھپ رہا ہے, آ رہا ہے. اور میں نے ایک ہی چیز پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کی. میں نے جہاں سائنس پر کام کیا وہاں میں نے ماس کمیونیکیشن پر کام کیا, میں نے ٹریول پر کام کیا, میں نے افسانے پہ کام کیا, میں نے اپنی ایک آٹو بایوگرافی بھی لاسٹ میں پھر لکھی گولڈن ہارویسٹ کر کے. تو یہ چل رہا, حوصلہ افزائی بھی وقتاً فوقتاً ہوتی رہی, چلتا رہا. یہ بھی نہیں کہ لوگ میرے کام کو پسند نہیں کر رہے ہیں, دیکھ نہیں رہے, برابر دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اب پہلے کی جو چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں تھیں معیاری ہوا کرتے تھے. آج جو چاہے وہ شخصیت ہو یا تخلیقات ہو, ساری چیزیں ہلکی ہلکی آ رہی ہیں اور بہت تیزی سے پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے ایک وبا کی شکل میں, جس سے معیاری چیزوں کی قدر گھٹتی چلی جا رہی ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. فائز صاحب, جموں کشمیر میں, اب ہم جموں کشمیر پر آتے ہیں. جموں کشمیر میں اردو کی حقیقت بھی آپ کو بتانی ہوگی چونکہ آپ زمین سے جڑے ہوئے رہے ہیں ایک مدت سے, بچپن سے اب تک کے. تو جموں کشمیر میں اردو زبان و ادب کی زمینی حقیقت سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. 2 طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر میں اردو زبان و ادب کی صورتحال بہتر ہے, جبکہ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ لوگ کشمیری اور مقامی زبانوں کو ہی ترجیح دے رہے ہیں. اردو جس طرح پہلے کشمیر کے ہر گھر میں پائی جاتی تھی وہ ماحول اب ختم ہو چکا ہے. سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ پھیلاؤ ہو گیا. جی, پھیلاؤ ہو گیا, میڈیا کا پھیلاؤ ہو گیا اور زبانوں کا پھیلاؤ ہو گیا. پہلے زبانوں کا اتنا, زبانیں تھیں, علاقائی زبانیں تھیں, لیکن اتنا پھیلاؤ نہیں تھا, اتنی آبادی, گنجان آبادی نہیں تھی. وقت کے ساتھ ساتھ آبادی پھیلتی گئی, اور جب آبادی پھیلتی گئی تو وہاں کے لوگوں نے اپنا حق مانگنا شروع کر دیا. جہاں اردو 80% بولی جاتی تھی, وہاں اگر اردو اس وقت 40 یا 45% بولی جاتی ہے, باقی جو علاقہ ہے اس پر غلبہ آ گیا ان علاقائی زبانوں کا. یہاں کتنی ڈائلیکٹس ہیں, یہاں 15-16 ڈائلیکٹس یہاں جموں کشمیر میں بھی ہے. ہر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے. اور یہاں اس وقت یہ حالت ہے کہ ہر ایک تنظیم دیکھتی ہے کہ میں اپنا ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے ان علاقوں کے ساتھ جڑا جاؤں تاکہ مجھے اس سے ووٹ بینک حاصل ہو. ووٹ بینک کی بات کی, یہ تو عام سی بات ہے. یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے یہ لوگ ان لوگوں کا استعمال کرتے. میں نہیں کہتا کہ ان کو حق مت دیجیے, آپ ان کو دیجیے حق, ضرور دیجیے. ہماری اکیڈمی ہے یہاں, بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے کل تک. بہت سی زبانوں کے لیے انہوں نے کام کیا, پہاڑی کے لیے کیا ہے, گوجری کے لیے کیا ہے, ڈوگری کے لیے کیا ہے, ہندی کے لیے کیا ہے, کشمیری کے لیے کیا ہے, اردو کے لیے کیا ہے, انگریزی کے لیے ہے. لیکن جب ان کے راستے آپ بند کریں گے وہ کام کیا کریں گے؟ ان کو آزادی دیجیے. اگر وہاں آپ نے سٹاف رکھا ہے, اگر آپ نے وہاں لوگ رکھے ہیں جن کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے, بھاری بھاری رقومات آپ ادا کرتے ہیں تنخواہ کی صورت میں, ان لوگوں کو ان کو کام کرنے دیجیے, آزادی کے ساتھ کام کریں. آپ ان پر نظر رکھیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط راستے کی طرف چلے جائیں. ان پر نظر رکھیے, ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے, اور یا ان کو ڈیڈ لائن آپ دیجیے کہیے کہ آپ کا یہ پروجیکٹ ہے, یہ آپ مجھے مکمل کر کے دیجیے اور ختم کیجیے. اکیڈمی نے بہت زبردست کام کیا ہے, لیکن اب چند وجوہات کی بنا پر اور چند حالات وقت کی وجہ پر اس میں کیا کون سی اڑچن آ گئی ہے. تو وہ تو اظہر من الشمس ہے, وہ سب کو معلوم ہے. جی,
لیکن آپ نے اگر ایک ادارہ قائم کیا ہے, اکیڈمی کا ادارہ کیا, آپ پریس نوٹ لکھنے والے کو وہاں کا سیکرٹری مت بنائیے جو پریس نوٹ لکھے آپ کے لیے. وہاں ایک ادیب کو رکھیے جی جو ادب کے لیے کام کیے, جو ادیب کے لیے کام کرے, جو تاریخ کے لیے کام کرے, ادب و ثقافت کے لیے کام کیے. آپ ایک آدمی کو رکھ رہے ہیں جو پریس نوٹ وہاں لکھ رہا ہے. یہ میں نے پچھلی بار بھی, مجھے 2-3 سال پہلے میں نے ایک کانفرنس میں بھی بتایا تھا. میں نے کہا اکیڈمی کو ایک تجربہ کار, ایک دیانتدار شخص دیجیے, دیانتدار پہلے, تاکہ وہ ادب کی خدمت کر سکے. اس میں سب زبانیں آ جاتی ہیں پھر جی, اس میں ایک زبان تو آتی نہیں ہے, ہر زبان کو اپنا اپنا حق ملے گا, آگے بڑھتے جائیں گے. لیکن جہاں تک اردو کا تعلق ہے, کشمیری تو یہاں ہے ہی گھر گھر میں, جہاں تک اردو کا میں پر امید ہوں یہ زبان قیامت کے دن تک ختم نہیں ہوگی, اس کی جڑیں بڑی مضبوط. ذیشان صاحب, اردو والوں کے لیے جموں کشمیر ہی واحد ایسی ریاست رہی ہے جہاں کی سرکاری زبان اردو تھی, لیکن موجودہ سرکار نے جموں کشمیر کی سرکاری زبانوں میں اردو کے ساتھ مزید 4 زبانوں کو شامل کر دیا, جس پر جموں کشمیر کی اردو برادری پوری طرح سے خاموش رہی. فاضل صاحب, اس خاموشی کا کیا مطلب نکالا جائے؟ کیا اس سے اردو پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا, یا پھر کچھ اور بات ہے جس کی پردہ داری ہے؟ دیکھیے, خاموشی کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے. جس انسان کے دل میں کھوٹ نہیں ہوگی وہ بے باک ہو کے بولے گا. میں 2011 سے 2012 تک جی رانچی دوردرشن کا ڈائریکٹر تھا. میں نے وہاں دیکھا ہے کتنا کام وہ ادیب کرتے ہیں. اچھا, ہم نے ایک الگ سے پروگرام ہی شروع کر دیا تھا وہاں اردو ادیبوں کے لیے. وہاں کے ایک وائس چانسلر تھے, مجھے نام نہیں یاد ہے, میرے سامنے اس کی 2-3 کتابیں ریلیز ہوئیں. اسی طرح بڑے بڑے ادیب, گورنر ہاؤس میں کتنی محفلیں منعقد ہوئی اردو ادیبوں کو لے کر. لیکن اچھا, میرے پاس ایک کتاب ابھی ایک دوست نے بھیجی تھی, جھارکھنڈ کے اردو افسانے. اچھا, کتنے لوگوں کو معلوم نہیں, کیونکہ ایکسپوجر نہیں ہے. جب ایکسپوجر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے. قریب 4-5 دہائیوں سے آپ اردو زبان و ادب کے لیے سرگرم ہیں. اردو پر کئی بار مشکل دور آیا ہے جس سے آپ بھی گزرے ہیں. موجودہ وقت میں اردو والوں کے سامنے بڑے چیلنجز کیا کچھ ہیں؟ بڑے چیلنجز یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہے کہ آپ کا دل مائل ہو زبان کے ساتھ. میں 1984 میں 1982-83 میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا جلندھر دوردرشن کے لیے. ٹھیک ہے. پنجاب جو ہے ایک علاقہ ہے پنجابی زبان کا جی, لیکن میں نے اس قدر وہاں اردو پھلتی پھولتی دیکھی, میں بتا نہیں سکتا, بیان نہیں کر سکتا. اچھا, میرے سیریلز جیسے شیشے کی دیوار, وچن, میری فلمیں جیسے غبار جو محض اردو میں بنی, جی, اتنا زبردست ان کا رسپانس تھا. اور تمام نیشنل پیپرز میں امیتابھ ملک اور سانیال اور کس کے ریویوز اس پر نہیں آئے, نیشنل پیپرز میں ان کے ریویوز آئے. اور اکراس دا بارڈر سب ان کو پسند کرتے تھے, جبکہ پاکستان کا ڈرامہ اس وقت سر چڑھ کے بول رہا تھا, لیکن ہماری کوششوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ہمارا ایک ڈرامہ آیا لکھنؤ سے, اس کا نام تھا بی بی ناتیوں والی. اس قدر مقبول ہو گیا وہ ہندوستان میں, اس قدر, حالانکہ بالکل اردو میں تھا. آپ اردو کو جگہ دیجئے, پھر آپ دیکھیے کیسے پھلتی پھولتی ہے یہ زبان. آپ اس کو پردے کے پیچھے نہیں رکھ سکتے. وقت آئے گا, ایک ایسا دور آئے گا, سب کچھ پھٹ جائے گا, یہ زبان باہر آئے گی, پھر آئے گی. جی, کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ اردو زبان کو روزگار سے جوڑنا چاہیے تھا؟ اگر پہلے ہی روزگار سے جوڑ دیا جاتا تو تصویر کچھ اور الگ ہوتی؟ نہیں, مجھے بتائیے, اردو زبان کا لوگ کھاتے پیتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑے سے سنگر کی, میں ایک دن اس سے بات بھی کی, یہ جگجیت سنگھ کا سارا سینیریو جو ہے, ساری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ غالب کے کلام پر مبنی ہے. جی, غالب کو گا کر جو کچھ بھی کمایا وہ جگجیت سنگھ نے کمایا. تو مجھے بتائیے اس نے کون سا ایسے شاعر کو لیا جو ٹھیٹھ ہندی میں لکھتا تھا. نہیں ذیشان صاحب, اس سوال کا میرا پس منظر یہ ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں, یا یوں کہیں کہ اس سے بھی بڑی تعداد ایسے ہیں ریسرچ اسکالر تمہاری ہے یوں مجھ سے نہ شرماؤ. خیر, کچھ گانے میں نے ضرور لکھے. ایک میں نے لکھا تھا ٹرین میں آتے آتے, میں نے 1994 میں راجدھانی ایکسپریس میں بامبے سے دلی آتے ایک لکھا تھا کہ ساون کی رمجم کا پہلا سلام.
جی سنم تیرے نام سنم تیرے نام، میری محبت کا پہلا پیام سنم تیرے نام سنم تیرے نام. شاعری زیادہ کی نہیں جی. کیونکہ شاعری میرے والد صاحب کے حصے میں آئی تھی. آپ نے شاعری کو مشاعروں کو بہت قریب سے دیکھا، سنا اور سمجھا بھی، اسی لیے چلتے چلتے ایک سوال آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں مشاعرے کے حوالے سے کہ آج کل جو مشاعرے ہو رہے ہیں اس سے اردو کا بھلا ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک طبقہ یہ مان رہا ہے کہ اسٹیج مشاعرہ ان دنوں تو ایک طرح کا بزنس ہو چکا ہے. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ مشاعرے کے لیے لوگ پاگل ہوا کرتے تھے. جی. ایک زمانہ تھا جب سری نگر میں ٹورسٹ سینٹر کا ہال تھا اور ہندوستان کے نامی گرامی شعراء یہاں تشریف لاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک شاعر تھے، انہوں نے جب اپنا کلام پڑھا، صحرا صحرا امن کا چرچا، گلشن گلشن جنگ میں کس کے گیت لکھوں، ڈالی ڈالی پھول پھول پر کروٹ لے انگارے، شبنم شبنم شعلے برسے باہوں پہ انگارے، سانسوں سانسوں قید ہے خوشبو، دامن دامن رنگ میں کس کے گیت لکھوں. بالکل اتساہی. جی. جب ایسے شاعر سٹیج پر آئیں تو کس کی جرت ہے کہ وہ سانس بھی لے. صحیح بات. شاعر میں دم ہوگا تو ایک دم سے انسان فریز ہو جاتا ہے. آپ ایک ایسے شاعر کو لائیے سٹیج پر. ابھی کئی شعراء آئے جن کو سننے کے لیے، ابھی تو گزر بھی گئے کچھ. دیکھیں کیا ان کی اس زمانے میں بھی جب میڈیا کا اتنا زبردست پھیلاؤ ہے تب بھی ان کے اشعار کو لوگ تعویذ بنا کے رکھتے. ایسا نہیں ہے کہ قدردانوں کی کمی نہیں ہے، قدردانوں کی کمی ہے، لیکن آپ وہ شعلہ تو لائیے نا جسے آپ من کی وہ مشال کو روشن کر سکیں. صحیح بات ہے. سید ذیشان فاضل صاحب، ہمارے پاس سوالات تو بہت سارے تھے کتابوں کے بارے میں، صحافت کے حوالے سے، لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے تمام سوالوں کا بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیا. آپ کی بے باکی کی وجہ سے ہمارے کچھ سوالات چھوٹ گئے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اردو زبان و ادب کے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے اور جس درد کا اظہار کیا ہے، اردو برادری اس کے مداوع کے لیے آگے آئے گی اور اردو زبان و ادب کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. اسی نیک امید کے ساتھ اس ہفتے کا ادب نامہ یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان رحمت کلیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.